سوشل میڈیا پہ بڑی گرما گرم بحث چل رہی ہے خدا کے وجود کے بارے میں، خدا ہے یا نہیں ہے۔ ایک مناظرہ ہوا خدا پر ایمان رکھنے والے مفتی یاسر ندیم اور ملحد اویس اقبال کے درمیان۔ اس گفتگو کے درمیان اویس اقبال کے منہ سے نکل گیا کچھ خدا کا خوف کرو، تو مفتی یاسر ندیم نے فوراً یہ بات پکڑ لی کہ جب خدا تمہاری نظر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس کا خوف کیسے کیا جائے جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن یہ صرف ایک سلپ آف ٹنگ تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محاورتاً گفتگو تھی۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جیسے اگر کہا جائے کہ کلیجہ حلق میں آ گیا تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ کلیجہ واقعتاً حلق میں آ سکتا ہے۔ بہرحال ملحد کے منہ سے خدا کے خوف کے الفاظ نکلنا بڑی نازک صورتحال تھی۔ حاشر بن ارشاد نے لکھا ہے کہ خدا کا ہونا یا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اپنے ذہن میں خدا کو مانتا ہے تو مانتا رہے، اور اگر ایک شخص نہیں مانتا تو نہ مانے، کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ ان کی رائے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ پھر اپنا مذہبی نظام سب پہ جبراً نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو، معاشرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بات درست ہے۔ افغانستان میں طالبان نے اپنا نظام نافذ کیا تو داڑھی برقعے کی پابندی نہ کرنے والوں پہ تشدد کیا۔ مہسا امینی ایک ایکٹیوسٹ تھی ایران میں، جسے حجاب نہ پہننے پر پولیس نے تشدد کر کے مار دیا۔ 22 اکتوبر کو پاکستان کے شہر بنوں میں ایک سائنس ٹیچر کو مذہبی لوگوں نے مجبور کر کے معافی منگوائی کہ وہ چارلس ڈارون کے نظریات سے تائب ہو۔ پاکستان میں بھی جو مذہبی گروپس ہیں انہوں نے ریاست کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش ہر دور میں کی۔ تحریک لبیک کو جنرل باجوہ نے استعمال کیا نواز شریف کی حکومت کو دباؤ میں رکھنے کے لیے، اور تحریک لبیک مذہبی نعروں پر ہی صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا کرتی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی جنرل باجوہ کی شہ پر عمران خان کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا، وہ بھی ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے خلاف آج تک مذہب کارڈ ہی استعمال کرتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، جو کہ ایک اور مذہب ہے اور مسلمانوں کا مخالف ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتوں نے افغانستان پر امریکی حملے کے بعد متحدہ مجلس عمل بنائی اور 2 صوبوں میں حکومت حاصل کی۔ صوفی محمد کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا تھا پاکستانی ریاست کو نفاذ اسلام کا، تو یہ بھی آپ کی زندگیوں پہ، معاشرے پہ اثر انداز وہ ہوئے کہ یہ نظام اسلام کا نافذ کیا جائے۔ اس ملک میں جتنے زیادہ آپریشنز کرنے پڑے ان میں سے اکثریت مذہبی لوگوں کے خلاف ہی تھی۔ حافظ سعید کا معاملہ دیکھیں گے، انہوں نے جو لشکر طیبہ بنا رکھی ہے اسے اقوام متحدہ سمیت برطانیہ، یورپی یونین، آسٹریلیا، امریکہ اور روس سب نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، جو ان کی رائے میں جو مذہب ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا میں آپ دیکھیں گے مودی مسلمان مخالف جذبات بھڑکا کر حکومت میں پہ آیا۔ مذہب کے خلاف لوگوں کو اکسانا نہایت آسان ہوتا ہے مذہب کے نام پر۔ توہین مذہب کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے کو پکڑ کر زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ مذہبی لوگ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ان کی جو زبان ہے وہ بے حد نازیبا ہوتی ہے۔ مختلف فرقوں کے درمیان مناظروں میں اس کی جھلک بآسانی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وطن اور قومیت کے بعد، یا شاید اس سے بھی زیادہ، جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ مذہب کے نام پر ہوتی ہے۔ یہودی آج غزہ میں جو قتل عام کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ حالانکہ اسلام اور یہودیت دونوں الہامی مذہب ہیں۔ یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قیامت تک ان کے درمیان جنگ رہے گی، حالانکہ تینوں مذاہب خدا پہ یقین رکھتے ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ در حقیقت ہیں ہی ایک ہی مذہب۔ عیسائیت آج مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اب مذہبی لوگ اور ملحد مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے نظریات دوسروں کو بتا کر انہیں بھی اپنے نظریات کا قائل کرنا چاہتا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ، چاہے وہ سیاسی نظریات ہوں یا مذہبی۔ ایک بھائی اگر نواز شریف اور دوسرا اگر عمران خان کا حامی ہے تو لا محالہ وہ بحث کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں اپنے اپنے نظریات اپنے ذہن میں رکھیں اور ووٹنگ والے دن جا کر ووٹ ڈال دیں۔ بالکل یہی مذہبی نظریات میں بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر خدا پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ ایمان رکھنے والوں پہ لا محالہ طنز کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، کہ ایک وجود جب ہے ہی نہیں اور تم اپنی پوری زندگی اس کی نظر کیے بیٹھے ہو، اس کے احکامات کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہو، مرنے کے بعد بھی بھلا انسان دوبارہ تخلیق ہو سکتا ہے، یہ طنز ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب انسان خدا کو مانتا ہے تو وہ اپنی تمام آزادی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ایسے بیٹھو، ایسے نہ بیٹھو، یہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، داڑھی رکھو، شیو نہ کرو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی انداز میں خدا پہ یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ہونا اتنا بڑا فیکٹ ہے کہ دنیا کے انسانوں کی اکثریت اپنی آزادی کھو دینے پر بھی راضی ہے۔
یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کو بچپن میں اس کے والدین خدا کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں جو کچھ بتاتی ہے، باقی زندگی وہ اسی پہ گامزن رہتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ شاید میرے والدین کی سوچ غلط ہو۔ حالانکہ دنیاوی معاملات میں اکثر بچے اپنے والدین سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، میرے والدین کو بدلتی ہوئی اس دنیا کا کیا پتہ۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جو انسان کو لوٹا گیا ہے وہ مذہب کے نام پر لوٹا گیا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخصوص نہیں، افریقہ میں بھی ایک شخص جو دوسروں کو آگ کی پوجا کروا رہا ہوگا، وہ بغیر کوئی کام کیے پوجا کرنے والوں کے وسائل لوٹتا رہے گا۔ سوشل میڈیا پہ ایک پیرزادے کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں کہ وہ دبئی جا کر عیاشی کر رہے ہیں ڈیزرٹ میں، اور کام وہ کوئی کرتے نہیں۔ عدنان خان کاکڑ لکھتے ہیں، وجود خدا اور الہاد کی بحثوں کا حاصل کیا ہے؟ یہ کم از کم پچھلے 2500 برس سے چل رہی ہیں اور ابھی تک بے نتیجہ ہے۔ ان کا مقصد صرف اپنی انا کی تسکین لگتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، ورنہ مناظرے سے کون اپنا عقیدہ بدلتا ہے۔ سول فاز کی کہانی لکھنے والے مبشر زیدی نے لکھا ہے کہ نظریہ ارتقاء کے مطابق زمین پر پانی میں یک خلوی زندگی کی پیدائش ہوئی، جو وقت کے ساتھ پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ سروائیول آف دی فٹسٹ کے تحت کچھ باقی رہے، کچھ مٹ گئے، اور یوں مختلف جاندار بنے۔ آرکیالوجی، پیلینٹالوجی اور ڈی این اے کی سائنسز تصدیق کر چکی ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ آج سے 1 کروڑ سال پہلے انسانوں اور چمپینزیوں کی سپیشیز الگ ہوئیں۔ لاکھوں سال تک ایک وقت میں کئی طرح کے انسان دنیا میں موجود رہے ہیں۔ ہم ہومو سیپینز انسانوں کی آخری قسم ہیں۔ ہمارے آخری ساتھی نیانڈرتھل سے جو 30,000 سال پہلے فنا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ ڈی این اے کا ثبوت ہے، فاسلز کا ثبوت ہے، لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب نے زندگی اور کائنات کے آغاز کے بارے میں جو دعوے کیے وہ سب غلط تھے۔ سائنس نے مذہب کی عمارت کی بنیاد توڑ دی ہے، اب اس عمارت نے گرنا ہی گرنا ہے۔ میں چونکہ فاسلز کے بارے میں پڑھتا رہا ہوں، اس لیے تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ کئی طرح کے انسان اس زمین پہ زندگی گزارتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے کسی نے اس طرح کی ایجادات نہیں کی جس طرح کی ہم ہومو سیپینز نے کی ہیں۔ سینسز سے کام لے کر اپنی جان بچانے میں انسان اور دوسرے جانور ایک جیسے ہیں۔ اگر تو اتفاقاً ہومو سیپینز کو اتنی عظیم عقل مل گئی تو چمپینزی یا کسی اور سپیشی کو بھی ملنی چاہیے تھی۔ کرۂ ارض کی تاریخ میں 5 ارب قسم کی سپیشیز میں سے کسی ایک کو بھی ایسی عقل نہیں ملی۔ میں خدا کے بارے میں بھی بہت زیادہ لکھتا رہا ہوں۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں خدا کے وجود کی کوئی دلیل ہے یا نہیں، تو میں کہوں گا کہ میری نظر میں ہومو سیپینز یعنی انسان کی جو عقل ہے وہ خدا کے وجود کی سب سے روشن نشانی ہے۔ کچھ تو ہوا ہے کہ ایک سپیشیز نے اچانک لباس پہنا، ٹریفک سگنل ایجاد کیا، شادی کے قوانین بنائے، تحریری آئین بنائے، انجن اور پہیہ ایجاد کیا۔ باقی لوکل عقل سب جانداروں میں موجود ہے اور ہمارے جیسی ہی ہے، لیکن یہ ایجادات کرنے والی جو عقل ہے یہ الہامی اور آسمانی ہے، اس لیے کہ ہومو سیپینز پر ہی شریعت یا مذہب نے نازل ہونا تھا، چنانچہ اسے عقل دی گئی۔ انسان کے پاس عقل ایک ایسا ٹول ہے کہ وہ کائنات میں خدا کی نشانیوں کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہبی لوگوں کی ایک بڑی تعداد چونکہ ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی ہے، چنانچہ وہ ملحدین کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے اللہ پر ایمان لاؤ، حالانکہ خدا بار بار یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، بارش میں نشانی ہے، بادل میں نشانی ہے، پہاڑوں میں نشانی ہے، اے اہل دانش، اے اہل عقل، بار بار یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ عقل استعمال کرنے سے ہرگز نہیں روکتا اور عقل نہ رکھنے والوں کو شرد دواب یعنی بدترین جانور قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خدا کے وجود کا سائنسی ثبوت لیبارٹری میں ثابت کرو تو ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بحث ہمیشہ چلتی ہی رہے گی، گو کہ دلائل بے شمار ہیں، لیکن جس نے نہیں ماننا اسے کوئی ٹینجیبل ثبوت نہیں دکھایا جا سکتا۔ بہت سے لوگ کسی وجہ سے خدا سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی تکلیف دہ زندگی دی، بڑے برے والدین دیے، اس وجہ سے بھی وہ ہر جگہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ ایک ریئیکشن میں ہوتے ہیں وہ مستقل طور پر۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی نیچر بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے رائج مذہبی نظریات پر ضرب لگا کر انہیں تلملاتا دیکھ کر محظوظ ہونا چاہتے ہیں۔ میری رائے میں مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مناظرے تو خیر سب سے زیادہ جن لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے صاحب ایمان لوگ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ 11ویں جائز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ایک کہتا ہے کہ عید میلاد النبی عین ایمان کی شہادت ہے، دوسرا کہتا ہے بدعت ہے،
اور وہ کھل کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن ایمان رکھنے والوں اور ملحدوں کے درمیان بھی مناظرے ازل سے ہو رہے ہیں اور ابد تک ہوتے رہیں گے۔ اب مناظرہ ہونا کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ انسان کبھی بھی سچ تک رسائی کے لیے مناظرہ نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنی انا کی تسکین اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا مناظرہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کہے کہ ارے واہ، آپ نے تو میرے علم میں بہت اضافہ کیا، میں اپنے نظریات میں تبدیلی کروں گا؟ اگر وہ ایسا کرے تو جس گروپ کے ساتھ وہ آیا تھا اور جو پیچھے کھڑا ہے وہی اسے اتنی جوتیاں مارے گا کہ وہ موقع پر ہی فوت ہو جائے۔